اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی تک ہم نے بیسک کورس کی یہ جو کورس نمبر 1 کی یہ جو بیسک بک ہے اس کے ہم نے ابھی تک 50 پیجز کمپلیٹ کیے ہیں۔ تو آج ہمیں پیج نمبر 51 سے شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے پچھلی ریکارڈنگ میں جو لاسٹ دو پیجز تھے، پیج نمبر 49 اینڈ 48، اس کی ہم ایک بار ریویژن کرتے تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے لیے ایزی ہو انشاءاللہ۔ تو آپ سب پہلے پیج نمبر 49 ہی کھولے، سوری یہاں پہ کچھ مشکل ہو رہی تھی موبائل میں۔ پیج نمبر 49 آپ لوگ کھولے سب سے پہلے۔ تو آج ہمیں 51 سے کنٹینیو کرنا ہے۔ 48 یہاں پہ مشکل ہو رہی ہے۔ خوب، پیج نمبر 49 اینڈ 50 پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا، اس کی ہم ریویژن کریں گے اور پھر انشاءاللہ پیج نمبر 51 سے کنٹینیو۔ خوب، تو پیج نمبر 49 یہاں پہ جو فوٹوز ان کے ہم ووکیبلریز جلدی حل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا فوٹو ہے کیمرہ اور دوربین، اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ دوربین۔ آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریں 1-2 سیکنڈ کے انٹرول میں۔ دوسرا ہے مکہ یا مکی، میز کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ذرات۔ تیسرا ہے دیوار کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ دیوار۔ اس کے بعد اگلا فوٹو ہے دست، ہاتھ کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ میں نے خود پڑھا دست۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو ہے لیپ ٹاپ کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ رایانے۔ اس کے بعد اگلا فوٹو میڈیسن، دوائی کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ دارو۔ اس کے بعد ہے زبان کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ زبان۔ اس کے بعد ہے جیل کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ زندان۔ اس کے بعد ہے جمناسٹک کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جمناسٹک۔ اس کے بعد ہے زپ کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ زیپ۔ اس کے بعد اگلا فوٹو ڈاکٹر کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ دکتر۔ اس کے بعد اگلا فوٹو نیوز پیپر کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ روزنامے۔ اس کے بعد اگلا فوٹو ہے رنگ، کلر کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ رنگ۔ اگلا فوٹو ہے میگنیفائنگ گلاس، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ذرے بین، یعنی ذرے پارٹیکلز کو دیکھنے والا۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو ہے داڑھی کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ریش۔ اگلا فوٹو ہے یہ الیکٹرک کوکر، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ زوت پاز۔ اگلا فوٹو ہے یہاں پہ یہ پیر کے یہاں پہ کس چیز کا ہے؟ یہ زانو کا ہے، تو زانو کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ زانو۔ اگلا فوٹو ہے جیکٹ کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جاکیٹ۔ اس کے بعد اگلا پیج کھولے آپ لوگ، پیج نمبر 50۔ سب سے پہلا فوٹو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کندھے کے بارے میں یہاں پہ ایرو کیا گیا ہے، تو بازو کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ بازو۔ اگلا فوٹو ہے دھوئیں کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ دودھ، دودھ یعنی دھواں، جس طرح کا بھی ہو، فیکٹری کا دھواں ہو یا سگریٹ کا دھواں ہو، جس کا بھی ہو۔ خوب، اگلا فوٹو ہے جیلی کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جیلی۔ اگلا فوٹو ہے کوے کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ زاغ، الف غین۔ اگلا فوٹو سرکل کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ دائرے۔ میں جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم ریوائز کر رہے ہیں۔ خوب، اگلا فوٹو ہے جراف کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ زرافے۔ اگلا فوٹو ہے ریسٹوران کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ریستوران۔ اگلا فوٹو ہے ریڈیو کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ رادیو۔ اگلا فوٹو ہے لومڑی کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ روبا۔ اگلا فوٹو ہے یہ آئیبروز ہی کہتے ہیں شاید انگلش میں، آنکھوں کے اوپر والے بال، تو اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ مجھے، مجھے۔ اگلا فوٹو ہے دروازے کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ در۔ اگلا فوٹو ہے کچرے کو کیا پڑھیں گے؟ زبالے۔ اگلا فوٹو ہے روٹس کو یا جڑوں کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ریشے۔ داڑھی کو پڑھیں گے ریش، جڑوں کو پڑھیں گے ریشے۔ اگلا فوٹو ہے بڑی پلیٹ، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ دیس، دال یسین۔ اگلا فوٹو ہے ڈولفن فش، ڈولفن کو کیا پڑھیں گے؟ دلفن۔ اگلا فوٹو ہے پاسپورٹ کو کیا پڑھیں گے؟ گزرنامے۔ اگلا فوٹو یہاں پہ کوئلے کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ زغال۔ لاسٹ فوٹو ہے ذکر کرنے کو، تو ذکر کو کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ ذکر۔ الحمدللہ ریویژن کمپلیٹ۔ تو پیج نمبر 51 آپ سب کھولے۔ تو یہاں پہ اب بات چیت ہوگی، گفتگو یعنی بات چیت کرنا، تو یعنی سینٹنس بنانا ہے ہمیں اوورال۔ تو دیکھیں یہاں پہ فوٹوز کی طرف تھوڑا توجہ کرے، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، تھوڑا
مشکل ہے، لیکن ہم سینٹینس بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں فارسی میں اشارہ کرنے کے لیے، جیسے کہ میں، یا مثلاً تم، یا مثلاً وہ، اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے فارسی میں ورڈس ہے۔ مثلاً میں کو ہم کیا پڑھیں گے، جیسے کہ کوئی سامنے ہو تو اس کو ہم جب پڑھیں گے تم یا آپ، تو اس کے لیے ہم فارسی میں کیا استعمال کریں گے، تو اس کے لیے ورڈس ہے۔ مثلاً ہم نے 2-3 لیسنس پہلے ہم نے اشارہ کرنے کے لیے سیکھا تھا۔ کوئی چیز اگر نزدیک ہو اس کے لیے ایک اشارہ سیکھا تھا، کوئی چیز اگر دور ہو اس کے لیے ایک ورڈ ہم نے سیکھا تھا۔ مثلاً نزدیک کے لیے ایک ہم نے سینٹینس بنایا تھا، مثلاً کتاب، یہ کتاب ہے، تو یہ کے لیے ہم فارسی میں کیا استعمال کرتے ہیں، این، الف یہ نون، تو یہ کتاب ہے، اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے، این کتاب است، است یعنی ہے، یہ کتاب ہے۔ اگر یہ کتاب دور ہے تو اردو میں ہم پڑھیں گے وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، تو وہ کو ہم فارسی میں کیا استعمال کریں گے، آن، این یعنی یہ، آن یعنی وہ، تو وہ کتاب ہے ہم فارسی میں پڑھیں گے آن کتاب است، وہ کتاب ہے۔ خوب، یہاں پہ اب دیکھیں، اب یہاں پہ اشارہ ہے، جیسے کہ سب سے پہلے یہاں پہ فوٹو ہے ایک خانم کا۔ خانم ہم نے کہا کہ فارسی میں عورت کو خانم پڑھا جاتا ہے اور مرد کو مرد ہی پڑھتے ہیں۔ خانم ہے پہلے فوٹو میں، دوسرے فوٹو میں کیا ہے، ایک لڑکا ہے جس کو ہم کہیں گے مرد پڑھیں گے۔ خوب، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ عورت کس کی طرف اشارہ کری، اپنی طرف، اور یہ لڑکا بھی کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اپنی طرف۔ مرد کہے تو کیونکہ ہم فارسی پڑھ رہے تو بہتر ہے، یہ خانم بھی اپنی طرف اشارہ کر رہی ہے اور یہ مرد بھی اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں مثلا عورت کے، یہ خانم کہہ رہی کہ میں، اور یہ مرد بھی کہہ رہا ہے میں، تو میں کو فارسی میں کیا پڑھیں گے، میں جس کو ہم یہ انگلش میں کیا کہتے ہیں، می، ایم ای می یعنی میں، تو میں کو ہم فارسی میں کیا استعمال کرتے ہیں، من، میم نون من، میم نون من۔ کہیں اگر وارہ ہو تو لکھیے، اگر نہیں لکھنا ہو تو بھی انشاءاللہ بک 1 میں یہ ساری چیزیں دوبارہ آئیں گی، ابھی سے آپ کوشش کریں گے تو اچھا رہے گا، اسٹرونگ ہو جائے گا۔ خوب، تو من، میم نون من، من یعنی میں، تو فارسی میں نا اگر ایک خانم اپنی طرف اشارہ کر کے پڑھے کہ میں، تو وہ کہے گی من، اور اگر ایک مرد بھی وہ خود اپنی طرف اشارہ کرنا چاہے من، تو میں کہنا چاہے تو وہ بھی کیا استعمال کرے گا، من۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ میل اور فیمیل دونوں جب اپنی طرف اشارہ کریں گے تو کیا کہیں گے، دونوں من کہیں گے، کیا، من، میم نون من۔ تو یہ بھی مثلا یہ خانم کہے گی کہ میں خانم ہوں، یعنی میں عورت ہوں، تو اس کا جملہ کیا بنے گا، میں کو ہم پڑھیں گے من، عورت کو پڑھیں گے خانم، من خانم، اور اس کے بعد میں خانم ہوں تو ہم پڑھیں گے من خانم ہستم، من خانم ہستم۔ اور اسی طرح دوسرا یہ لڑکا اگر کہنا چاہے کہ میں مرد ہوں تو ہم کیا پڑھیں گے، من مرد ہستم، میں مرد ہوں۔ یہ ہستم اصلی کس سے ہوا ہے، ہست ہے، ہست یعنی ہے، تو یہاں پہ میم کو ساتھ میں ایڈ کرنا ہوتا ہے آخر میں، ہستم، کیونکہ ہم اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو آخر میں ہم میم لگائیں گے۔ تو یہ جو گرامیٹیکل چیزیں انشاءاللہ ہم بک 1 بک 2 میں سیکھیں گے، لیکن فی الحال آپ لوگوں کو ٹف لگے گا، لیکن مسئلہ نہیں، اب ایسے ہی سینٹینس یاد کرے کافی ہے، بعد میں ہم ہستم کیسے بنا ہے، یا بعد میں دوسرے ورڈز بھی آتے ہیں، ہستی، ہست، ہستن، ہستیت، تو یہ ساری چیزیں ہم بعد میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال آپ سینٹینس فقط اس پہ توجہ دیں، میں عورت ہوں، اس کو فارسی میں پڑھیں گے من خانم ہستم، اور جب یہ لڑکا کہے کہ میں مثلا مرد، میں مرد ہوں، تو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے، من مرد ہستم۔ تو بہت آسان ہے، ہستم لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے، شروع میں من استعمال کرنا ہے۔ خوب، تو پہلا ہم عورت پڑھے گی میں خانم ہوں، ہم پڑھیں گے من خانم ہستم، اور دوسرا فوٹو میں مرد ہوں تو ہم کیا پڑھیں گے، من مرد ہستم۔ خوب، اس کے بعد تیسرا فوٹو دیکھیں، تیسرے فوٹو میں کیا ہو رہا ہے، ایک بچی یا ایک عورت دوسری عورت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، دوسری خانم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو یہاں پہ جب کرے گی تو اردو میں ہم کیسے پڑھیں گے، تم عورت ہو، اردو میں ہم یہ پڑھیں گے نا، تم
عورت ہو، یعنی تم ایک کیا ہو، عورت ہو، وومن ہو. تو اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے، تم کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، ہم نے اوپر کہا کہ میں کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، می کے لیے من، میم نون من. اور جب سامنے کوئی ہو اور ہمیں پڑھنا ہو تم، تو تم کے لیے فارسی میں کیا استعمال کیا جاتا ہے، تو. کیا پڑھتے ہیں، تو. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے تو میرا کیا بگاڑ لے گا مثلا. لیکن یہ تو ہے تھوڑا وہ ادب والا ورڈ نہیں ہے، یعنی تمیز والا ورڈ نہیں ہے تو کہنا، اسی لیے ہم عموماً آپ استعمال کرتے ہیں. تو لیکن فارسی میں جب کسی کے سامنے کی طرف اشارہ کرنا ہو، ایک نفر ہی ہو، تو اس وقت ہم کیا کہیں گے، تو یعنی تم. تو ہم پڑھیں گے تم عورت ہو، تو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں، تو خانم ہستی، ہے سین تے یہ ہستی. تو میں نے کہا تھا نا اوپر، جب من میری طرف اشارہ کریں گے تو ہست کے بعد میم لگائیں گے، ہستم. اور جب سامنے کوئی ہو تو یا تم جب ہمیں کہنا ہو تو جس کے لیے ہم فارسی میں استعمال کرتے تو اس وقت ہم کیا کہیں گے، تو خانم ہستی. ہست کے بعد یہ ایڈ کریں گے، اوپر ہم نے ہست کے بعد میم ایڈ کیا، ہستم بنایا. جب تو آیا تو ہم نے کیا کیا، ہست کے بعد یہ استعمال کیا، ہستی بنایا. تو یہ ہستم، ہستی، ہست یہ کیوں بنا، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، یہ گرامیٹیکل ہے. فی الحال کے لیے آپ یہ یاد رکھیں انشاءاللہ. من کے لیے میں کے لیے استعمال کرتے ہیں من، اور تم کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے تم خانم ہو، ہم کیا پڑھیں گے، تو خانم ہستی. اسی طرح اگر سامنے ایک لڑکا بھی ہو، اگر ہم لڑکے کو کہیں گے، مرد، تم مرد ہو، تو اس کو بھی ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے، تم کو تو مرد ہستی. تو دیکھیں فارسی میں ایک چیز آسان یہ ہے کہ میسکولائن اور فیمینائن، جس کو ہم کہتے ہیں میل فیمیل، مذکر مؤنث. اردو میں مذکر مؤنث کے لیے گرامیٹیکل لحاظ سے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، فارسی میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے. یعنی ہم جب کسی لڑکی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم اس کے لیے ایک الگ سا ورڈ استعمال کریں، اور کسی لڑکے کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کسی دوسرے ورڈ کو ہم استعمال کریں، ایسا نہیں ہے. بلکہ دونوں کے لیے سیم ہی ایک ہی ورڈ. ابھی ہم نے دیکھا اگر سامنے کوئی لڑکی ہو اس کو بھی ہم کہیں گے تو، اگر سامنے ایک لڑکا ہو تو بھی اس کو بھی ہم کیا کہیں گے، تو. ٹھیک ہے خوب. تو اسی طرح سے یہ چیز آسان ہے تھوڑی سی. تو لڑکا، جب ہم کوئی سامنے لڑکا ہو تو ہمیں جب اردو میں کہنا ہے کہ تم مرد ہو، اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے، تو مرد ہستی. تے و تو کو تھوڑا تلفظ اچھا کر کے فارسی میں پڑھیں گے تو تھو پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، تے کو ہم نے پڑھا تھا کہ تھا کر کے پڑھتے فارسی والے. تو تھو مرد ہستی، یعنی تم مرد ہو. تو یہ چیزیں ہم نے سیکھی. میں کو کہیں گے من، اور تم کو پڑھیں گے تھو یا تو. خوب. اس کے بعد نیچے فوٹو دیکھیں، فوٹو نمبر 5. یہاں پہ دیکھیں وہ دور ہے ایک عورت، کہاں ہے، دور ہے، جس کے لیے ہم اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں، وہ. جب وہ انسان یا کوئی عورت یا مرد آپ کے سامنے ہو تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں، تم. خوب. اپنے لیے استعمال کرتے ہیں میں، سامنے کوئی ہو تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تم، اور اگر وہ انسان دور ہو تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، وہ. جیسے کہ یہاں پہ اس فوٹو میں دور ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، تو ہم اردو میں پڑھیں گے وہ عورت ہے، یا اردو میں خانم لگا کے پڑھیں گے، وہ خانم ہے، دور ہے اس لیے ہم کہیں گے وہ. تو اب یہاں پہ وہ کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے، جب میں کہنا تھا تو ہم نے استعمال کیا من، جب سامنے کوئی تھا تم، اس کے لیے ہم نے استعمال کیا تو، اور جب کوئی دور ہو تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے، او. کیا استعمال کریں گے، او. الف واو او یعنی وہ. تو ہم پڑھیں گے وہ خانم ہے، اس کو ہم پڑھیں گے او خانم ہست، ہے سین تے. اب ان کا نا یہ ہست، کبھی ہم نے ہست استعمال کیا میں کے لیے، من کے لیے ہم نے ہستم استعمال کیا، تو کے لیے کیا استعمال کیا، ہستی. یہ کیونکہ یہ گرامر کی وجہ سے. تو ہم انشاءاللہ یہ آہستہ سیکھیں گے. فی الحال کے لیے یہ یاد رکھیں کہ میں کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، من. یہ کہیں پہ لکھ کے رکھیں، می یا میں کے لیے کیا استعمال کریں گے، من. اگر نہیں لکھیں گے نا بھول جائیں گے، تو مہربانی لکھیے گا یہ چیز. میں کے لیے کیا استعمال کریں گے، من، میم نون من یعنی میں. خوب. تم یعنی سامنے کوئی ہو، تم کے لیے کیا استعمال کریں گے، تو یا تھو، تے واو تھو استعمال کریں گے.
اور جب کوئی دور ہو وہ کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ او. تو یہاں پہ ہم لڑکی کی طرف اشارہ کریں گے دور میں، وہ لڑکی ہے، ہم کیا پڑھیں گے؟ او. معذرت خانم، وہ خانم ہے، ہم کیا پڑھیں گے؟ او خانم ہاست. اب اسی طرح لڑکے کی طرف آخری فوٹو، یہاں پہ دو لڑکے، ایک دور ایک لڑکا ہے، اس کی طرف اشارہ کرے. تو میں نے کہا کہ مذکر مؤنث دونوں میں اشارہ کرنے کے لیے سیم ہے، تو یہاں پہ بھی ہم او ہی استعمال کریں گے. او یعنی وہ مرد ہے، وہ مرد ہے. تو اس کو اردو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ او مرد ہاست، وہ مرد ہے. تو یہ چیز آسان بھی تھی اپنی جگہ پہ. تو ایک بار ریویژن کرتے. سب سے پہلے جب اپنی طرف اشارہ ہو تو من، سامنے کوئی ہو تو تم کے لیے ہم استعمال کریں گے تو، اور جب کوئی دور ہو تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ او. خوب. یہ مثلا این اور آن ہم نے جو پڑھا تھا، یہ اور وہ، یہ کتاب ہے وہ کتاب ہے. تو آن جو ہے یہ آن مثلا یہ ہم نان لیونگ تھنگس کے لیے عموماً استعمال کرتے ہیں. خوب. اور کبھی کبھار لیونگ تھنگس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ جو دور کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں نا، وہ مثلا وہ انسان ہے، او. یہ جو او ہے فقط انسانوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. کسی کتاب کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتاب ہے، ہم پڑھیں گے او کتاب است، یہ غلط ہے. او فقط انسانوں کے لیے استعمال ہوگا. اور یہ جو دور کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، آن، این، آن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ لیونگ تھنگس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نان لیونگ تھنگس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. خوب. تو من میں کے لیے پڑھیں گے من، سامنے کوئی ہو تم اس کو پڑھیں گے تو، اور کوئی دور ہو تو اس کے لیے کیا پڑھیں گے؟ او. تو یہ 6 فوٹوز پھر ایک بار ریوائز کرتے، ایک بار سینٹنس بناتے سب کا. تو ہو سکے تو یہ سینٹنسز اپنی کسی کاپی میں لکھے. سب سے پہلا، میں خانم ہوں، اس کو کیا پڑھیں گے؟ من خانم ہستم، ہے سین تیمیم ہستم. دوسرا فوٹو، میں مرد ہوں، من مرد ہستم. تیسرا فوٹو، تم خانم ہو، اس کو کیا پڑھیں گے؟ تو خانم ہستی، آخر میں یہ ہے سنتے یہ ہستی. لڑکا، تم مرد ہو، اس کو کیا پڑھیں گے؟ تو مرد ہستی. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ فوٹو، وہ خانم ہے، او خانم ہاست. اس کے بعد وہ مرد ہے، او مرد ہاست. خوب. اس کے ساتھ الحمدللہ یہ جو پیج ہے مکمل ہوا، کمپلیٹ ہوا، پیج نمبر 51. تو اس کو آپ لوگ یہ سینٹنسز کوشش کریں یاد کرنے کی انشاءاللہ. تو اگلی ریکارڈنگ میں ہم پیج نمبر 52 سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.